بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میں شاہد مرتضیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اینڈ آئی ایم ناؤ ود اے ویری ورسٹائل پرسنالٹی فرام اونتاریو کینیڈا. شی از آصفہ بیگ. یہ اونتاریو میں چارٹرڈ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہیں اور سی او ہیں نیکسٹ جن کی. تو آج ہم ان سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ایکسپیرینسز سے اور ان کا جو کینیڈا کے اندر واسٹ ایکسپیرینس ہے کینیڈا کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی, اور یہ خود بھی پرائیویٹ کیپیسٹی میں بھی ان کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے. تو آئیے ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو میم آصفہ, کائنڈلی انٹروڈیوس یور سیلف ٹو مائی آڈینس. السلام علیکم وعلیکم شاہد. السلام Alaikum to everyone. I'm in Romeo, and I've give away my I've been in Canada for 4 years. Haji. So I 9 years old. And Pakistan dil mein and I'm excited to work and do things where I can do Pakistan. Uske alawa ye matlab shadi young age, so I have grown kids, mashallah, and some grandkids as well. Oh, mashallah. Uske alawa ye I did my C. I started accounting for my kids after I had my and the provincial government for 16 years. So wahan अच्छे मजे में काम किया learning की तक मेरा ऐसी मतलब जो मैं transfer मतलब other arena 3 साल पहले की and ऐसे लगता है शायद ये कुछ ऐसा with other way. So that's where I am. 3 years ago I started my practice, and I'm excited. I feel like the best, inshallah, the best part of my life is just ahead. So I'm excited. Thank you for asking me to be on, اور پاکستان کے لیے تو ہر وقت حاضر ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو میری ریکویسٹ تھی اس کو کنسیڈر کیا, اور ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے مجھے آپ نے اپنا جو ہے اتنا ویلیوبل ٹائم دیا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ یو میریڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج, so how you manage your studies and your children at the same time? یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ بارے میں سوچو اینڈ آپ اس کو سوچو آپ کبھی کچھ نہیں کرو گے, رائٹ. سو وہ کیا ہوا کہ جب I was 18 جب when I got married, اس کے بعد I had 3 kids, اور بس کچھ ایسی سچویشن تھی کہ ریئلائز کیا کہ کیا ہوا, مطلب پڑھائی میں ہمیشہ اچھی تھی, فائنینشلی بھی کچھ چیلنجز تھے. تو اس وقت پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ I have to go back to university, go back and finish my education. تو 3 بچے تھے. میری سب سے جو بیٹی ہے چھوٹی وہ 1 سال کی تھی, بیٹے 2 تھے, I guess 7th, 4 and then 1. اینڈ اس وقت میں نے اپنی پڑھائی شروع کی. اس وقت ابھی یہ تھا کہ کیونکہ میں I actually went for computer science. شروع میں جب میں نے کیا, میں نے جو انٹرنس لی تھی وہ کمپیوٹر سائنس کے لیے, اس کے لیے مجھے کچھ فزکس اور کیمسٹری کے ہائی اسکول کے بھی کورسز کرنے پڑے to apply for university. لیکن آخر I landed on CA and quite by accident actually. لیکن یہ ہے کہ میری جو پڑھائی شروع ہوتی تھی وہ جب ہوتی تھی جب بچے سو جاتے تھے. And usually I would go either to یا ہماری کافی شاپس ہیں ٹم ہارٹنز یا وہاں, یا پھر I would go back to the university. اور کیونکہ یونیورسٹی میں جاتے تھے وہاں بہت سارے لوگ ہوتے تھے, باتیں یہ وہ, so I didn't have time. مطلب میرا یہ ہوتا تھا کہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں میں کر سکتی تھی, کیونکہ
I have responsibilities at home. کونوں میں بیٹھ کے پڑھا ہوا ہے. You know, I would hide in different places and study because you know, آپ کو پتہ ہے سی اے کا ویسے ہی کافی مشکل ہے, مطلب بچوں کے ساتھ کرنا اور بھی زیادہ تھا. اور بس مطلب I don't think کہ میں نے زیادہ سوچا کہ کتنا مشکل ہوگا, کیونکہ اگر میں سوچتی نا تو شاید میں کبھی نہ کرتی کہ کتنا مشکل ہوگا, کیونکہ پورا پروسیس 7 سال کا تھا اور وہ بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ. سو میں یہی کہتی ہوں کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے تو جسٹ یو نو ڈونٹ اوور تھنک اٹ, جسٹ ڈو اٹ, کیونکہ ٹائم گزر ہی جانا ہے. Time is going to pass anyway, so why not actually do something? So it was not easy. It was I will say it was very difficult. Lekin ye hai ki it's the best decision I made in my life to go back. That's wonderful, and really it's very inspiring that you worked, you studied, and you also fulfilled the responsibility of your children at the same time. تو یہ آپ نے بہت زبردست ایک بات کی کہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ اس فیلڈ میں اتر جاتے ہیں اور اس کو اپنی کمٹمنٹ شو کرتے ہیں, اپنا ہارڈ ورک شو کرتے ہیں اس کام کے لیے, تو وقت نے تو گزر ہی جانا ہے, تو کیوں نہ کچھ کر کے جو ہے وہ اس وقت کو گزارا جائے. تو میڈم کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ کینیڈا میں کب اور کیسے آئیں؟ اس وقت ساری اسٹرگل میرے ابو نے مطلب کی, میری امی ابو نے کی, کیونکہ 4 بچے تھے ماشاءاللہ. we were 4 brothers and sisters, and you know, while my dad was an engineer back home, یہاں آ کے تو آپ کو وہ جابز نہیں ملتی شروع میں, مطلب جو آپ وہاں چھوڑ کے آتے ہیں. تو ابو نے بہت اسٹرگل کی, مطلب لیکن یہ کہ ابو کا یہ تھا کہ کبھی انہوں نے کمپلین نہیں کیا تھا. I never saw him complain. He worked hard. اور ماشاءاللہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے we had everything. اگر کچھ چاہیے بھی ہوتا تھا فوراً نہیں ملتا تھا, لیکن مل جاتا تھا ہمیشہ, کیونکہ you know that was my example, seeing my father and mother, کیونکہ امی نے بھی آ کے جاب پھر شروع کی. So ان کو دیکھتے دیکھتے I guess you know کچھ principles instill ہو جاتے ہیں بیچ میں. اور میں ایک مزے کی بات بتاؤں سب سے, you know میں 9 سال کی تھی تو امی نے بھی جاب پھر شروع کر دی تھی, ابو نے بھی. تو ایک دن امی نے مجھے کہا کہ دال چاول بنا لینا. So I was like 9, maybe 10 at the time, right? نہیں ہے تو میں تھا ایک ہی مکس کر کے So she's like, what's this? I said, آپ نے کہا تھا دال چاول بنانے. So it's just, you know, it was interesting. کافی challenges بھی تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے جب چھوٹے ہوتے ہو, پہلا ہمارا جو ونٹر تھا یہاں, وہ میں نے کسی کو مینشن کیا تھا 1975 کا, تو that was one of the worst snowfalls in a long time. تو ہم دسمبر میں آئے ہیں اور اسی مہینے مطلب یہاں تک کہ برفوں کے پہاڑ تھے. سو لیکن آئی تھنک ایز کڈس آپ کو اتنا وہ نہیں مطلب امپیکٹ کرتا, مے بی اٹس مور ایکسائٹنگ دین اینی تھنگ ایلس. سو دا فیملیز ہیئر ماشاء اللہ, یو نو شادی ہوئی, پھر ان لاز بھی آ گئے. اور اب یہ آئی گیس یہ ایک خاص طور پہ آج کل کی انوائرمنٹ میں بہت بڑا گفٹ ہے کہ مطلب ہماری جو موسٹلی فیملی ہے وہ ارد گرد ہے, اٹس کلوز, دیر از ریئلی یو نو. سو ایون دو کووڈ شٹ ڈاؤن میں مل نہیں سکتے, لیکن پھر بھی قریب ہے. سو دیٹس بیسکلی واز آور جرنی. مائی پیرنٹس اینڈ اس کے ماموں نے بلایا اور ابو پھر باقی سب کو لے کے آئے تھے نا ایٹ دا ٹائم. ماشاء اللہ, ویری ایکسائٹنگ جرنی آف یور لائف. سو میڈم, جب ہم آپ کے ورک کو دیکھتے ہیں, آپ کی جو پروفائل کو وزٹ کرتے ہیں, تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پاکستان میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ تو پچھلے 40 سالوں سے کینیڈا میں رہ رہی ہیں, لیکن پاکستان کے لیے آپ کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ شاید خود نہیں سمجھ آتی, کیونکہ لائک آئی سیڈ, اور مطلب جو چھوٹی ہوتی تھی اس وقت کی کوئی اتنی خاص میموریز بھی نہیں ہے. میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں تمہاری سلیکٹیو میموری ہے. بہرحال مجھے اتنی یو نو کوئی آئی ہیو سم ویری فانڈ میموریز, بٹ آئی ڈونٹ نو وٹ اٹ از. کوئی ایک مطلب یہاں بھی جب ہم ہوتے تھے تو ہمیں جب بھی کوئی پاکستانی ملتا تھا تو یہی ہوتا تھا کہ کسی طرح ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں. مطلب آئی گیس وہ ایک کلچر کا ہوتا ہے, ایک ظاہر ہے پیدائش ادھر کی ہے, ایک وہ مطلب خون تو ادھر کا ہی ہے نا, یو نو. اینڈ میں پاکستان جاتی ہوں نا تو مجھے جیسے ہی میں جہاز سے when I step down it's just like
لوگ کہیں کہ یہ پاکستان سے کیا کیا خوشبوئیں آتی ہیں, but to me it's just ایک وہ ایک مٹی کی جو خوشبو ہوتی ہے, مجھے واقعی ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے محسوس ہوتی ہے, میں ادھر بھی اسے محسوس کر سکتی ہوں. اور اب تو یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان مطلب میرا جو پیشن ہے وہ ہے بزنس ڈیولپمنٹ, انٹرنیشنل بزنس ڈیولپمنٹ اور سب, اور اس کے علاوہ اب واقعی پاکستان کو ضرورت بھی ہے کہ جو ہم لوگ باہر ہیں جنہوں نے کچھ اسکلز ایکوائر کی ہیں, ایک تو وہ جا کے کنٹریبیوٹ کریں اپنے ملک کو, اینڈ لاٹس آف پیپل آر ڈوئنگ ویری گڈ ورک. مطلب اس ایریا میں بہت سارے لوگ واپس جا رہے ہیں اور انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اور صحیح بات ہے کہ جہاں سے ایک بزنس پرسپیکٹو کے بارے میں سے سوچا جائے تو اپرچونٹی بھی اینڈ لیس ہے ابھی پاکستان میں ماشاءاللہ. سو لیکن یہ ہے کہ I don't know what it is. پاکستان اپنا ملک, یہاں بھی میں یہ نہیں کہوں گی کیونکہ 40 سال سے ادھر ہوں تو یہ بھی بہت زبردست ملک ہے. اٹس لائک they're both homes, لیکن وہ جو ایک ہے کھینچ, ایک مطلب that پل جو اپنے ملک کا ہے وہ بھی ہے اور زبردست قسم کا ہے. اور اب بچے بھی انشاءاللہ آج کل تو آن لائن سب کچھ دیکھ کے بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کہ اب کب واپس جائیں. اور I think the YouTubers have really made the kids see Pakistan in a different way. It's really amazing that you are proud daughter of our soil, Pakistan. So, کیا بتائیں گے کہ which city you basically belong from Pakistan, your native city? ہاں, میں confused when I get asked this because I was born in Hyderabad, Hyderabad, Sindh. لیکن اس کے بعد we've been here most of my life, so my husband کی فیملی ساری سیالکوٹ سے ہے, تو میں یہی کہتی ہوں کہ میں سیالکوٹ سے ہی ہوں. Because I was younger when I came here, but پیدائش حیدرآباد کی ہے, اور سیالکوٹ is where my husband's like, اب تو خیر a lot of people are moving out to Lahore and stuff, but that was their sort of home base, where still one of his proposed, there are some families still there and stuff. Yeah, so from Sialkot basically, and I'm excited about work as well. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ سن کے کہ آپ کے جو ان لاز ہیں وہ سیالکوٹ سے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ سیالکوٹ جو ہے یہ اقبال کا شہر ہے, شہینوں کا شہر ہے, اور میں بھی اسی شہر سے بلانگ کرتا ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو شہر کی ہمارے شہر کی جو بیٹی ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کا اور ہمارے شہر کا نام جو ہے وہ روشن کر رہی ہے. تو کائنڈلی یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان میں کہاں تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کی, اور باہر جا کے پھر آپ نے کس گریڈ سے جو ہے وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ کنٹینیو کی؟ سو جب میں ادھر آئی تھی I was 9, تو یہاں میرے خیال 4th grade میں آ کے مطلب انٹری لی تھی. سو not much in پاکستان, لیکن کافی یادیں ہیں اس وقت کی بھی, اور ان میں اس وقت کے جو کچھ لوگ ہیں وہ اس کے بعد ادھر بھی آ چکے ہیں, تو ان سے بھی ملاقات مطلب ہوتی ہے کبھی کبھی, مطلب from when I was in پاکستان. اور ہماری ایک فیملی جو پیچھے ساتھ رہتی تھی, مطلب میرے نانا ابو کے گھر کے, وہ لوگ سارے ادھر ہیں ماشاءاللہ. So we see them always as well. So I mean I was very young. یہاں آ کے جب 4 سال کی تھی میرے خیال, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ you don't have an accent or whatever. میرے خیال جب آپ اتنے چھوٹے ہوتے ہو, وہ جب 13-14 سال کے بعد آتے ہیں تو پھر تھوڑی انٹیگریشنز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس عمر میں still young, and I have one of my, I don't know if she's still around, لیکن میری ایک ٹیچر ہوتی تھی مس بائملر, اور وہ صبح ہمیں مطلب روز ہمارے یہاں مطلب she used to check our teeth, دانت چیک کیا کرتی تھی کہ آپ نے آج صبح دانت صاف کیے ہیں کہ نہیں. اور جو اس وقت کی یادیں ہیں وہ یہ تھی کہ مطلب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, جب میں اسکول میں ادھر آئی تھی نا, کیونکہ نئی جگہ تھی, تو مجھے اتنا خوف ہوتا تھا کہ میں اسکول میں گم جاؤں گی, کیونکہ مطلب it was big and different, right? لیکن بعد میں جب کافی دیر سال بعد میں واپس گئی تو میں نے دیکھا کہ جو اسکول تھا نا وہ صرف ایک ایل شیپ تھا, تو آپ نے کہاں گم ہونا تھا. لیکن اس وقت ایک نئی چیز تھی, نئی دنیا تھی ادھر. سو لیکن یہ ہے کہ کزنز وغیرہ بھی ادھر تھے تو ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ہوگی. سو بیسکلی آئی اسٹارٹیڈ ایٹ grade 4. اس کے بعد پھر شادی ہو گئی ہائی اسکول کے بعد. Then I went back into my university after
after the kids basically. This is really very interesting and آپ واقعی میں جو خواتین ہیں ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں کہ آپ شادی کے بعد بھی جو ہے نا اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھ سکتی ہیں اور اپنے پیشن کو اور آپ کا جو ڈریم ہے اس کو آپ اچیو کر سکتی ہیں. تو کائنڈلی اب ہمیں کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کا بچپن جو ہے وہ کیسا رہا, اور آپ کو اپنی کوئی بچپن کی کوئی اچھی یاد کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بچپن کی وہی آج مجھے ایک صبح میں ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھ رہی تھی, موٹیویشنل ویڈیو, جس نے کہا تھا کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, you have time and you don't have all the worries جو آپ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو شروع ہو جاتی ہیں آپ کو مطلب کنزیوم کرنے میں. تو یہاں مطلب مجھے کچھ پاکستان کی مجھے ایک چیز یاد ہے کہ I remember I was coming home from my school سے واپس آ رہی تھی, تو I was آتے ہوئے بہت دیر ہو گئی واپس, اور اس وقت میں چھوٹی, I can't be that old, اور مجھے پھر ڈر لگ رہا تھا کہ گھر جاؤں گی تو مار پڑے گی. گھر آ کے بجائے اندر جائے میں چھپ گئی گھر کے اندر ہی نا, تو اس کا پھر اور دیر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ سوچیں گے کیا تماشا پھر کھڑا ہو رہا ہوگا کہ ہے کہاں اتنی چھوٹی سی بچی. So I remember that very clearly in Pakistan. یہاں کی شاید یہی ہے کہ it was very interesting growing up, کیونکہ آپ ایک نا کلچرل آپ سمجھ لو کہ اس میں ہوتے ہو گھر میں آپ, اور خاص طور پہ اس وقت ذرا ہمارے پیرنٹس کو بھی زیادہ ہوتا ہے کہ مطلب اپنے گھر کا کلچر مینٹین کرے. یہاں آپ باہر جاتے ہو تو آپ اسکول میں ہوتے ہو, پورا ظاہر ہے آپ 8 گھنٹے جو مطلب یہاں کے لوکل کلچر میں ہو گئے, تو وہ ایک سمجھ لو ایک اٹس لائک اے ٹگ اینڈ پل, کیونکہ گھر میں آپ اور اب مجھے اب جو ہے وہ میں I feel so fortunate, اور خوشی ہوتی ہے مجھے کہ ویسے I'm everything Canadian, میں بورڈ روم میں جاؤں, جابس پہ جاؤں, کہاں پہ جاؤں, مطلب اگر نام نہ ہو یا کوئی ایسی نہ ہو تو لوگوں کو کہنا مشکل ہوگا کہ میں پاکستان سے ہوں, رائٹ. لیکن ہم نے اپنا کلچر اتنا مینٹین کیا ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے. اس میں ظاہر ہے میں امی ابو کی مطلب پوری فیملی کی ہوتی ہے کوشش کہ اللہ کا شکر ہے. اب دیکھ لیں اردو پتہ نہیں کیسی لگتی ہے, لیکن بول لیتی ہوں, لکھ بھی لیتی ہوں, پڑھ بھی لیتی ہوں, اور ہمارے بچے بھی اردو بول لیتے ہیں. سو وہ ایک جو تھا نا اس وقت کافی مشکل تھا, کیونکہ I remember I was not allowed to sleep over at anybody's house. ہمارے فیملی میں یہاں تک کہ اپنی بھی جو تھی پاکستانی فرینڈز وغیرہ بھی تھی, وہاں بھی کم ہی ہوتا تھا, رائٹ. سو that was a big issue, کیونکہ یہاں جو ہے that's a big thing, I'm sleeping over at my friend's house, I'm doing this, I'm doing that. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو مطلب جب ہم بڑے ہو رہے تھے وہ ہمیں اجازت نہیں تھی کرنے کی. ابو کافی سخت تھے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہماری اس وقت بھی میں چھوٹی تھی, تو اسکول میں نا اسکوائر ڈانسنگ کا ایک ایونٹ تھا, مطلب وہ اسکوائر ڈانسنگ یا ایک خاص ہے, تو اس کے لیے مجھے ایک اسکرٹ لینی پڑی تھی, لمبی تھی لیکن اسکرٹ لینی پڑی تھی, اور وہ چیکر ریڈ اور وائٹ ٹاپ. تو وہ مجھے بڑی پسند آئی, میں نے پہننی شروع کر دی. میں بہت ساری مطلب I would wear it more often than, وہ تو ایک دفعہ کے لیے لی تھی. تو ابو کو ایک دفعہ غصہ آیا, تو انہوں نے پکڑ کے میری اسکرٹ جو تھی نا اس کو کینچی سے لے کے کاٹ دی. So I'm just my dad was a wonderful, but I'm just saying مطلب یہ کہ اللہ کا لاس ہو گئے, اور اب کہ بہت سارے پاکستان بہت کم, تو تھوڑا ذرا لیکن now it's گورے کم اپنے زیادہ. Very nice. I'm very pleased to know that your father was training you, and also he is very strict to say to you that you should follow our culture and our practices. تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جب آپ کینیڈا میں گئیں تو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ کلچر تھا, آپ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کلچر کیری کر رہی تھی, اور آپ اپنے جو کیریئر کو بھی پرسو کر رہی تھی,
اپنی جو ہے ایجوکیشن کو بھی پرسو کر رہی تھیں, تو اس دوران آپ کو کون سے چیلنجز اور کون سی اسٹرگلز میں سے آپ گزری اور آپ نے ان کو کیسے اوور کم کیا؟ جو ہمیں جانتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی جو ہے وہ خود میں نے نہیں ساری کی, اس میں میرے ہسبینڈ فاروق کا زیادہ ہاتھ ہے, کیونکہ obviously when you're a mother, 3 بچے ہیں ماشاءاللہ, گھر کی بھی responsibilities ہوتی ہیں, تو جتنی بھی میں کہوں کہ میں ہیرو ہوں, میں سب کچھ خود نہیں کر سکتی, رائٹ, لائک جب میں نے انہیں کہا کہ میں نے جانا ہے یونیورسٹی واپس, تو انہوں نے کہا if that's what you want, مطلب میں تمہیں سپورٹ کروں گا جو تم نے کرنا ہے. اور انہوں نے پھر 2 جابس کی, اور یہاں تک کہ مطلب انہوں نے ہمیشہ اپنی شفٹس, پھر اس وقت تھی اپرچونٹی, شفٹس ایسی ہمیشہ رکھی کہ یا میں گھر ہوتی تھی یا پھر وہ گھر ہوتے تھے. تو اس کا یہ تھا کہ یا وہ آفٹرنون کرتے تھے یا پھر نائٹس کرتے تھے اس وقت, کیونکہ صبح پھر بچوں کو اسکول, مطلب کئی دفعہ میری کلاسز تو صبح شروع ہو جاتی تھیں, بچوں کو اسکول مطلب تیار کر کے بھیجنا, چھوڑنا, جو بھی کرنا. سو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ it takes a village to raise a child, تو میرا خیال میرے جو ارد گرد ہیں وہ کہیں گے it takes a village to raise آصفہ, کیونکہ میرا ظاہر ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی کا, ان لاز بھی تھے, پیرنٹس بھی تھے, سب کی وجہ سے مطلب I would say کہ مطلب اس وقت چاہے آپ اپنی وہ پرائڈ کہہ لو, جو بھی کر لو, میں نے خود کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے جو بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ obviously جو ایکسٹینڈیڈ فیملی تھی اس کی ہیلپ سے بھی کافی مطلب ہوئی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پڑھائی تو خود کرنی ہے, ایگزامس خود لکھنے ہیں, اور بچوں کی ساری چیزیں بھی خود مینج کرنی ہے, تو ایزی نہیں تھا. اور سب سے بڑا جو میری پڑھائی والے دنوں کی یاد ہے وہ یہ ہے کہ میں جب جایا کرتی تھی نا, خاص طور پہ ویکینڈز پہ پڑھنے, صبح میں اٹھ کے, کیونکہ ویکینڈ ایسا ٹائم ہوتا تھا کہ فاروق بھی گھر ہوتے تھے, مطلب تو مجھے یہ ہوتا تھا لالچ کہ میں صبح اٹھ کے چلی جاؤں تاکہ جتنی مطلب مجھے ٹائم مل جائے. تو اس وقت جب میں جاتی تھی نا یونیورسٹی پڑھنے یا جہاں بھی میں جا رہی تھی پڑھنے کے لیے, تو لوگ اپنی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے کافی لے کے, اپنا سگریٹ لے کے, جو بھی. تو میرے دل سے یہ بات اٹھا کرتی تھی کہ کاش مطلب کب میں بھی ایسے مطلب کیونکہ اتنی بزی لائف تھی نا, مطلب پڑھائی کے ساتھ باقی ساری چیزوں کے ساتھ, کہ وہ اس وقت لگتا تھا کہ پتہ نہیں کب ہماری باری آئے گی, ایسے مطلب ویکینڈ پہ اٹھو بیٹھو انجوائے کرو, رائٹ. سو ڈیفینیٹلی چیلنجز تھے, لیکن یہ کہ, اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مائنڈ سیٹ کی بات, شاید سب سے بڑی جو تھی نا وہ مائنڈ سیٹ کی بات یہ ہے کہ مجھے صرف میں جب تھی, میرے خیال میں 15-16 سال کی ہوں گی یا کچھ, تو اس وقت نا مجھے ایک بک میں نے پڑھی تھی, ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل, رائٹ. تو اس میں سے مجھے اس وقت کیونکہ چھوٹی تھی اتنا انداز لیکن صرف مجھے یہ بات اس میں یاد رہی تھی کہ اسمائل کرو, اس کا آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے, اور اس سے لوگوں کو مطلب انفیکشس ہے, یہ لوگوں کو اثر ہوتا ہے اور دوسرے بھی خوش ہو جاتے ہیں. یہ ایک بات مجھے یاد تھی کہ یہ ایک میری جو سائیکی میں آپ سمجھ لو بیٹھ گئی تھی کہ ٹرائی ٹو بی ہیپی اینڈ اسمائل, رائٹ. اور جب پھر میں نے پڑھائی شروع کی ہے تو ابھی مجھے چیزیں پتہ ہیں اباؤٹ پرسنل ڈیولپمنٹ, موٹیویشن, all that, وہ اتنی اس وقت نہیں مجھے پتا تھی, لیکن یہ بس پتا تھا کہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونی چاہیے. اور مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی جاتی تھی تو وہاں نا بڑے پیارے کیونکہ جو یونیورسٹی بڑی اچھی جگہ پہ تھی, وہاں بڑے بڑے گھر بن رہے تھے, تو میں نا اکثر اپنی کار وہاں روک کے تو ماڈل ہاؤسز جو ہوتے تھے نا, کیونکہ آپ کہو کہ جب میں نے پڑھائی شروع کی تھی نا, کہ ابھی تو اس وقت مجھے یہ بھی نہیں صحیح پتا تھا میں نے کرنا کیا ہے, رائٹ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لائٹ ہوتی ہے ٹنل کے آخر میں, اس وقت تو ابھی ٹنل بھی صحیح نہیں نظر آ رہا تھا نا, کیونکہ ابھی شروع ہی کیا تھا. تو میں ان گھروں سے نا رک کے I would walk through those houses because they were just beautiful houses, مطلب اتنے زبردست وہ گھر بنا رہے تھے. تو that would be my motivation کہ مطلب آپ کو کوئی تھوڑی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ چلو بھائی کرتے رہو کچھ تو ہوگا, رائٹ. سو جہاں تک میرا خیال ہے جو سب سے ضروری بات ہے وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے, اور اس کے بارے میں آگے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, بٹ that is probably what helped me, I think, get through it all. جی ماشاء اللہ, آپ نے بہت زبردست جو ہے وہ اپنی اسٹرگلز کے بارے میں بتایا ہے, اور آپ نے ایک بہت ہی جو ہے وہ زبردست بک کا زبردست حوالہ دیا ہے.
how to win friends and influence people, کہ جو آپ کی جو اسمائل ہے اس کے اوپر کوئی آپ کا پیسہ نہیں لگتا ہے، لیکن یہ ایک وائرس کی طرح کام کرتی ہے کہ یہ پھیلتی ہے اور آپ کے جو ماحول ہے اس کو بھی خوشگوار کر دیتی ہے اور آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو مس جب آپ جب اسٹرگل میں سے گزر رہی تھیں تو وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ ایک طرح کا زمانہ تھا، لیکن آج کا جو پریزنٹ ورلڈ ہے اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ جیسے کووڈ آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، ہر طرف جو ہے ان امپلائمنٹ ہے. تو اس دور میں جو ہے وہ کون سے چیلنجز جو ہیں وہ ہماری یوتھ کو جو ہے نا وہ درپیش ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی آپ جو ہے نا اپنا کمنٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پتہ جب کووڈ سے پہلے رائٹ، کووڈ سے پہلے یہ تھا کہ ڈیجیٹل ریولوشن تو شروع ہو ہی گئی ہوئی تھی رائٹ. we're in the middle of the fourth industrial revolution, the digital revolution and artificial intelligence. تو اس وقت جو تھا نا، تو اس وقت جو فگرز تھے وہ یہ تھا، وہ مطلب ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے جو مڈل ٹیئر جابز ہوتی ہیں نا کہ وہاں آٹومیشن زیادہ ہوگی اور مطلب جابس جو ہوں گی وہاں ڈسپلیس ہوں گی، لیکن جو اوپر والے لیولز تھے، جو ہائر لیول پیئنگ جابس تھی اور جو نیچے والے تھے، ہمیں یہی لگتا تھا کہ مطلب اگر ایک لوور لیول جاب پہ کسی کی جاب جاتی بھی ہے تو دے کین شفٹ انٹو another مطلب جاب. اگر کسی کی فوڈ سروس میں جاتی ہے تو مے بی وہ کسی آفس جاب میں چلے جائیں گے یا مطلب وہ سوئچ کر لیں گے رائٹ. لیکن اب جو مطلب سچویشن ہو گئی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں تھوڑی ریسرچ کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی کہ ایک مکنزی جو کنسلٹنگ فرم ہے ان کی رپورٹ ابھی فیبروری میں نکلی ہے. سو آلموسٹ پوسٹ پینڈیمک، اور جب ہم پینڈیمک سے کافی آگے نکل آئے ہیں، تو اس میں اب یہ ہوا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جابس کو، پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ ڈاکٹر، انجینئر اور مطلب کلاسز سے دیکھتے تھے رائٹ. This is the first time now that jobs are actually starting to look at markets, are being analyzed as کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں لوگوں کی پروکسیمٹی زیادہ ہے، مطلب جہاں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہو، کیونکہ وہاں مطلب ہم نے کووڈ کے ساتھ دیکھا ہے کہ زیادہ پرابلمس کہاں آ رہے ہیں، جہاں زیادہ کی لوگوں کی انٹریکشن زیادہ ہے رائٹ. Like they see that in healthcare, for example, medical care, that's one of the areas where people are, matlab aapko doctor ko dekhna hai and doctors are working, there's lots of interaction, right? Personal care, matlab on-site customer interaction, jahan stores mein ho gaya, restaurant mein ho gaya. تو پہلی دفعہ مطلب اب جو ڈیٹا کو ہے سمجھنے، وہ ایسا دیکھے جا رہا ہے کہ مطلب where are people working closely together، اور آٹومیشن جو ہے نا وہ ان جگہوں پہ، مطلب ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ اب ریموٹ ورک مطلب جو کووڈ کے بعد جو شروع ہوئی ہیں چیزیں، دیٹس موسٹلی جو ایک ہائیبرڈ ہو گیا ہے کہ مطلب گھر سے کام کرنا، ریموٹ the remote working is really gone up. the e-commerce مطلب the shift to e-commerce جو already تھا لیکن وہ accelerate ہو گیا ہے right. and also مطلب یہ، اور پھر کیا ہوا ہے کہ یہ جو جابس ہیں، جو لوور پیئنگ جابس ہیں نا، وہاں بہت ساری کمپنیز میں آٹومیشن اور مطلب اے آئی وغیرہ شروع کر دی ہے، کیونکہ دے ناؤ سی دیٹ مطلب دے ہیو ٹو، کیونکہ یہ پینڈیمک کوئی ایکسپیکٹ، یہ نہیں کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. آئی تھنک اگر آپ رسک مینجمنٹ کا صحیح دیکھیں تو ایک بایولوجیکل risk, this type of risk, sort of warfare, تو نہیں اسے کہہ سکتے, I don't know, some might call it warfare, but anyways, we like this, nobody anticipated کہ it would actually happen this quickly. تو اس سے یہ ہے کہ جاب مارکیٹس جو ہے نا اب وہ بہت چینج ہوتی جا رہی ہیں رائٹ. سو پینڈیمک سے پہلے there was understanding، مطلب سمجھیں پینڈیمک کے شروع میں جو تھا وہ یہ تھا کہ maybe about 25 million people will have to shift towards a different job, right? But now after we have moved through matlab almost a year and a half of this situation, the predictions are more like almost 100 million people, 1 out of 16 will have to shift, especially from a lower paying job to a higher paying job, matlab where the skills are different. So it's almost like jo کووڈ کا امپیکٹ ہوا ہے نا، جو پہلے بھی مطلب ہمیں پتا تھا کہ STEM skills جو ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھ، I believe, right? Those we were already talking about those as being the skills that were required, right?
लेकिन अब इस environment में I think वो जो है एक बहुत accelerated rate पे ना उसका impact हो गया और मतलब उस बढ़ इस लिहाज से गया है कि you know people will have to retrain and वो matlab for different jobs, and the jobs that are there, you know, they're going to be in healthcare, right? They're going to be in healthcare. They're going to be in the STEM skills. They're going to be in matlab you know, anything. आप ये देखेंगे जो main changes जो आए हैं, work from home, e-commerce, right? And then also मतलब जो मैं कह रही हूँ lower level jobs में जो अब automation और मतलब आ रही है, क्योंकि companies realize अगर ये दोबारा हो गया तो मतलब 50% of the world basically was in shutdown mode, like, you know, that's what we had, like जो lockdowns की हैं, right? So पूरी economy मतलब it's come to a standstill, and this is not sustainable and it cannot happen again. अभी तो किसी तरह मतलब आप समझ रहे हैं कि governments ने buffer करके गुजार लिया है हमें, लेकिन if this happens again and again, we will not be able to मतलब sustain it, right? तो अब ये है कि जो skills हैं, those are truly those skills. I mean, they are in, you know, whether it be IT, like, you know, sort of just the base. अब तो स्कूलों में भी शुरू कर दिया coding from a very, very young age. People are wanting to teach their kids coding, and, you know, from a very, very young age. It should be like English and math, you know, basically जो हम basics करते हैं. So I think that is going to be the biggest challenges. पता हमें जब अब मैं अपने फील्ड में हूँ, आप अपने फील्ड में हैं, हमें ज्यादा अपना फील्ड ही नजर आता है, right? But when we look at the bigger picture, would you believe that 50% of the world's population still does not have access to internet, right? Or even in the advanced countries, मतलब ये जो McKinsey की report है, they looked at 8 of the top मतलब countries, वहाँ भी about 20% लोगों के पास internet connectivity नहीं है. So we can see मतलब कि कितनी devastation मतलब होगी अगर first of all, governments, you know, it's business, don't start to work together, right? And also मतलब जो skills हैं, आप कैसे लोगों को retrain करना है, और बहुत, you know, ये सारा doom and gloom लगता है कि जैसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी opportunities भी हैं, huge opportunities right now. अब जो भी digital media के space में था, जो भी मतलब इन spaces में था, they've seen their businesses go up exponentially, right? मतलब जो e-commerce में था, या जो भी websites बना रहे थे, जो भी मतलब, you know, in whatever IT field you were in, you have seen मतलब your prospects grow, right? So लेकिन ये है कि there will be transition जब हमें governments, business को और जो social enterprises हैं, जो भी कह रहे हैं, उनको मिल के एक नई सोसाइटी डिजाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत सारे लोग हैं जो पीछे रह जाएंगे, and we cannot have that. We cannot have that. We need a master plan, basically. Yes, I agree with your viewpoint that we cannot afford this type of situation again and again. तो काइंडली ये बताइए कि जो आपने स्किल्स की बात की है, जैसे ई कॉमर्स है, आईटी है, कोडिंग है, और जो दूसरी स्किल्स आपने जिनकी बात की है, ये स्किल्स हम कैसे सीख सकते हैं, और अब इन स्किल्स को सीखने के बाद इनमें कैसे हम जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? So पता क्या, मतलब there's always university, there's always college, right? वो तो एक formal है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि ये भी ना अब इनमें भी changes आएंगे, क्योंकि I'll be honest with you, I have my practice. मुझे चाहिए accounting और bookkeeping के लिए मुझे एक accountant चाहिए, you know, and when I see the skills, like, you know, that I hired someone, very, very great person, मतलब जो एक skill set, लेकिन फिर भी जो क्या था ना, मतलब मैंने ये कहा कि देखो, like, I need you to learn these skills, but I do not have time for you to take 4 years to go back to university to learn these skills, okay? So, लेकिन अब उसकी इतनी जरूरत, मैं ये नहीं कहती कि education is जो हमारे mind के लिए, जो हमारी एक you know, education is great and we need education, like, लेकिन how we deliver education and how we get education, I think, will change
significantly. آپ یقین کرو کہ مطلب on YouTube there is so much free content. یہاں تک کہ ہارورڈ اور جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے بھی free courses, مطلب they all have free online courses, اور online کی وجہ سے اور availability بڑھ گئی ہے, right? So I think people need to get creative. کیونکہ یہ جو ٹرانزیشن جاب مارکیٹ میں ہو رہا ہے یہ بہت جلدی ہو رہا ہے, and it doesn't have time. It's not going to give you 4 years to go back and retool and re-educate yourself. اس میں ایک جو پرو ایکٹیو, میں تو کہتی ہوں کہ آپ نے کہا تھا نا کہ پڑھائی ختم نہیں ہوتی کبھی. I don't think my education is over. I may not be in a formal setting جہاں میں ابھی پڑھ رہی ہوں, کیونکہ میں ایگزام نہیں اب لکھنا چاہتی actually. I don't want to, but I will, کیونکہ کچھ ابھی کرنے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مطلب ایک جو کیوریوسٹی ہوتی ہے نا, اور جو ایک ڈرائیو ہوتی ہے, ایک ہنگر ہوتا ہے لرن کرنے کا, اس کے لیے بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں آن لائن. پیپل کین ایٹ لیسٹ figure out کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, what do I like, what do I want to do, this is almost ایک opportunity ہے لوگوں کے لیے ایک ری ایویلیویٹ کرنے کے لیے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اگر میں نے نیا راستہ پکڑنا ہی ہے تو why not it be something, yes, that has a future, financial future, لیکن that it is something I enjoy doing as well, right? So I would say the first is there's lots of information available. یہاں تک کہ آپ اکاؤنٹنگ کا مطلب there's so much like on YouTube. There's people who are like teaching full-fledged accounting from beginning to end, right? So ایک وہ ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ I think like there, I'll be honest, میں ایک plug ڈالنے لگی ہوں. Yeah, there's an organization called Al-Nafi. شاید آپ نے سنا ہے, پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں, لیکن بیسکلی these are, میں ان کے CEO جو ہیں فیصل, ان کو جانتی ہوں, ادھر کینیڈا میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. لیکن یہ there are 6 partners that basically have مطلب یہ cyber security, digital, IT, forensics, audits, اس ساری ڈیجیٹل اسپیس میں نا انہوں نے بہت ماشاء اللہ they've done well in their professions, right? اور اب انہوں نے مطلب ایک آن لائن پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے جہاں لوگ مطلب اپنی سرٹیفکیشنز لے سکتے ہیں اور اردو میں لے سکتے ہیں, اور بہت کم پیسوں میں, it's like nothing لے سکتے ہیں. تو میں کہوں گی کہ مطلب بہت ساری ایونیوز ہیں اویلیبل. تھوڑا سا بس ہمت کرنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کہ یہ اب مطلب پینڈیمک ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, سب چیزیں تباہ ہو گئی. نہیں, بہت ساری اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوئی ہیں, اور ہم کیسے ان اپرچونٹیز سے آگے مطلب ان کو پکڑیں, آگے نکلیں. that is then that where it comes back to the individual, اور آپ کا مائنڈ سیٹ, اور آپ کی جو ایک ایک کیوریوسٹی اور ایک جو انر ڈرائیو ہوتی ہے کچھ کرنے کے لیے, وہ پیدا کرنی ہوتی ہے بیسکلی. جی بالکل, آپ نے یہ بہت قیمتی بات کی ہے, اور میں آپ کے اس پوائنٹ کو انڈورس کرتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ سچویشن جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے, اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بہت زیادہ گہرا اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ روشنی آتی ہے. تو اسی طرح جو کرنٹ پینڈیمک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی اپرچونٹیز آئیں گی, لیکن ساتھ میں جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو اب پرو ایکٹیو اور کریٹیو ہونا پڑے گا کہ کیسے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں پلانز کرتے ہیں پرو ایکٹیولی طریقے سے, اور کیسے وہ اپنی جو سکلز ہیں اور اپنی جو نالج ہے اس کو یوز کر کے کریٹیولی جو ہے اس کو اپنے کمانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. تو کرنٹلی یہ بتائیے گا کہ جو آج کی جو یوتھ ہے وہ اپنی پرسنالٹی اور جو اس کے جو ہیبٹس ہیں, جو لیزینس ہے, اس طرح کی جو چیزیں ان کی پرسنالٹی میں آ گئی ہیں, اس کو وہ کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پتہ کیا, ایک پوری دنیا ہے شاید مطلب جس کے بارے میں اب تو آن لائن بہت سارا میرا خیال یہ موٹیویشنل اسپیکرز اویلیبل ہیں, تو لوگوں کو مطلب ایکسپوجر مل رہا ہے اس سے کہ ایک مطلب ہم نا آپ سمجھ لو کہ جب تک ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا نا, ہم ایک ایگزسٹنس رہ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب ہم سروائیو کر رہے ہیں, اور جب تک آپ میں کوئی ایک کیوریوسٹی نہ آئے یا ایک انر مطلب کیا کہتے ہیں بھوک یا ڈرائیو نہ ہو
کچھ تو وہ پیدا ہوتی ہیں آپ کی سرکمسٹانسز سے, رائٹ. اب کوئی مجھے کہے کہ وائی ایم آئی سو کریزی, کہ کیوں, مطلب نارملی دس واز مائی چانس ٹو ریلیکس, رائٹ. مطلب کیونکہ گورنمنٹ کی اچھی جاب تھی ماشاء اللہ, آئی ہیڈ اے فینٹاسٹک جاب, رائٹ. مطلب موسٹ جو لوگ اس جاب کے لیے پوری عمر گزار دیتے ہیں اس جاب میں پہنچنے کے لیے, تو مطلب کیوں اس وقت میں نے یہ شروع کیا ہے کہ چھوڑ چھوڑ کے اپنی پریکٹس شروع کی ہے, کیونکہ ایک ڈیزائر ہے کچھ ایک تو ڈیزائر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی سچویشن چینج کرنی ہے, رائٹ. اپنی سچویشن جو اپنی پرسنل فائنینشلی اکثر ہوتی ہے نا, کہ مطلب جو چیلنجز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ, یا پھر آپ انسیٹسفائیڈ ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے کچھ کرنا ہے, جو آپ کے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ ایزی کر دیں, دیٹ از ناٹ ایکچولی دا گڈ تھنگ. ہم جو بچوں کی ایک اسٹرگل جو ہوتی ہے نا, وہ جو اسٹرگل ہے نا, وہ ایکچولی میری اپنی لائف میں شاید بہت ساری اپس اینڈ ڈاؤنز آئی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آئی لو اٹس جسٹ آئی ایم گریٹفل. مطلب اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ جو بھی میری سچویشن ہے, اور وہ ایزی نہیں ہے کیونکہ نئی پریکٹس اسکریچ سے شروع کرنی ہے, آپ سوچیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, لیکن آئی ایم 100% comfortable and I love where I am at right now. اور وہ جو سارے جو مطلب اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں نا, وہ آپ کو شیپ کرتے ہیں کہ, اور یہ پھر آپ کے مائنڈ سیٹ پہ آتا ہے کہ آپ اس کو نیگیٹو لے لو یا اسے پازیٹیو لے لو, اس کو لے کے آگے بڑھو یا بیٹھ جاؤ کہ بس اب تو is done. So جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک پوری دنیا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کی, جہاں like we never knew about these books like how to win friends and influence people. یہ آج کل جو think and grow rich, Tony Robbins, مطلب یہ جو سارے ہیں, آپ جب there is a saying that says what the mind of man can conceive, جو آپ نے ذہن میں سوچ لو اور believe اور آپ یقین کر لو کہ یہ بس ہو گیا ہے, it can achieve, وہ ہو جائے گا. تو یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں؟ this is اب یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی جو دنیا ہے نا, یہ صرف مطلب لوگوں کی کہی ہوئی باتیں نہیں رہی, اس میں باقاعدہ سائنس یہ ساری چیزیں پروو کر رہی ہے کہ quantum physics, chemistry, biology, physics, all of these are coming together to say کہ we are so powerful کہ جو ہم basically سوچیں وہ ہم create کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی لمبا topic ہے for another time, لیکن یہ ہے کہ so that is the first thing. مطلب کہ آپ ایک ڈھونڈیں, نالج ڈھونڈیں, اپنی پرسنل گروتھ کا نالج ڈھونڈیں. there is so much out there. اس کے پھر یہ میں کہوں گی کہ one of the things that I feel is really important, کہ جیسے ایک انٹرویو میں آپ نے جانا ہوتا ہے تو آپ تیاری کر کے جاتے ہو, رائٹ. کویسچنز کی بھی تیاری کرتے ہو, ڈریس اپ کی بھی تیاری ہم کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ آج کل کی دنیا میں آپ کا آن لائن جو پریزنس ہے نا, اٹس اے کنٹینیوس آن گوئنگ انٹرویو. اچھا, کہ مطلب آپ کی جو آن لائن پریزنس ہے, اب تو یہ اٹس ویری نارمل کہ ہم کسی کا بھی کوئی نام کوئی مینشن کرے کہ او ڈو یو نو اباؤٹ ہم, یا اس سے کنیکٹ کرو. یہ پہلا ہم کیا کرتے ہیں, یا لنکڈ پہ جاتے ہیں یا دوسرے سوشل میڈیاز پہ جاتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کہ what is this person up to, what are they doing. So جہاں تک میرا خیال ہے کہ one of the most important things جو آج کل کے youth, not just youth, anybody transitioning, میں تو کہتی ہوں یار اگر جاب میں بھی نہیں ہو, آپ کی ایک پروفائل ہونی چاہیے. تو اس کا یہ ہے کہ وہ ایک بہت کیئرفلی کیوریٹڈ, مینیکیورڈ, یہاں تک کہ مطلب اسے بہت کیئرفلی مینیج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ these days your online presence is everything and right away people will know. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ who is who, right? So I would say کہ مطلب یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی آن لائن پریزنس کو کیسے مینیج کریں. And we all used to post things, اور آپ جب دیکھتے ہیں تو lots of things we go, I would say don't post anything you don't want your employers to see or your potential business contacts to see. So I hope that makes sense, but I think یہ دو چیزیں ضروری ہیں بہت آج کل. جی بالکل, آپ نے جو بھی کمنٹ کیا اس میں سے دو چیزیں جو نکل کر سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر ایک کویسٹ نہیں ہوگی, جب تک آپ کے اندر ایک تڑپ نہیں ہوگی, جب تک آپ کے اندر ایک بھوک نہیں ہوگی, تو تب تک آپ اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی جو پریزنٹ سچویشن ہے
فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے, یا جو آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے ہیبٹس کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت تک چینج نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے اندر ایک تڑپ نہیں ہوگی. اور دوسرے نمبر پر آج کل کا جو دور ہے اس میں آپ کی جو سوشل میڈیا پریزنس ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. پار بیٹھا ہوا انسان بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے, آپ کے کام کو دیکھ سکتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ جج کر سکتا ہے. تو یہ بہت زبردست آپ نے جو دو باتیں ابھی کی ہیں, تو میں ان باتوں سے بالکل متفق ہوں. تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جب ایک نوجوان جو ہوتا ہے وہ جاب سرچنگ میں جاتا ہے آج کل کے دور میں, تو اس کو جاب سرچنگ میں جانے سے پہلے اور جاب سرچنگ کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ شاید پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں پہلے I'm just going to finish off جو پہلے ہم بات کر رہے تھے, میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کی پہلی جو ڈرائیو ہوتی ہے, موٹیویشن ہوتی ہے, بھوک ہوتی ہے, وہ نا وہ اپنے لیے ہوتی ہے, رائٹ, کہ اپنے لیے کچھ اچیو کرنا ہے. بٹ دین یو ایونچولی گیٹ ٹو اے پوائنٹ ویئر ہم نے صرف اپنے لیے کر لیا جو بھی کیا, لیکن اب پھر وہ آپ اس پہ پہنچ جاتے ہو کہ اب ہم ہاؤ کین وی گیو بیک, کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں, سوسائٹی کو کیسے مطلب واپس کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور آج کل تو یہ مزے کی بات ہے کہ جہاں تک بزنس ہے, فار what I believe business can nobody, یہ جو دو باتیں میں نے ابھی کہی ہیں, in the new environment جو ہمارا آج کل ورلڈ ابھی حالات ہیں, چاہے آپ وہ فائنینشیل کہہ لیں, جو کانفلکٹس ہو رہے ہیں, جو ہماری انوائرمنٹ کے مطلب اس وقت حالات ہیں, اس میں اب یہ ہے کہ جو وہ ایک پرسنل اور ایک جو بگر سوشل ہے نا, that must come together, that right from the beginning. اور this is another area جو مطلب ایک اب جب یوتھ کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے مطلب ٹرانزیشن کرنا ہے, this is another area, find a problem and find a solution, right, کہ مطلب it is no longer okay کہ آپ ہم اپنی صرف اپنی اکانومی کے بارے میں سوچیں, رائٹ, کہ اور جہاں جب ہم وہ دیکھ لیں گے نا کہ میں اپنی اکانومی اور بگر پکچر کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں, how can we all need to make money, لیکن do I need to make $100 to live or can I live on 80, and مطلب right, تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. مطلب ایک اور کتنے بزنسز اب مطلب شروع ہو رہے ہیں جو ایک کانشیس انٹرپرینورشپ کے مطلب اس کے بینر کے نیچے ہو رہے ہیں کہ آپ کوئی پرابلم سالو کرو اور ہم اس ایک چیز پہ لگ جائیں تو اللہ میاں خود ہی راستے بنانے لگ جاتا ہے. وہ وی ڈونٹ, جو ہاؤ ہوتی ہے کہ کیسے چیزیں ہوں گی, دیٹ از ناٹ آور کنسرن. تو سو دس از اے ہیوج اپرچونٹی ایکچولی, اٹس گوز ان ٹو جو آپ کا سوال تھا کہ کیا کر سکتے ہیں لوگ. ایک تو یہ ہے کہ مطلب آپ اپنی سچویشن کو ایویلویٹ کریں, ویئر ایم آئی رائٹ ناؤ, میرا اسکل سیٹ کیا ہے, اس کی کیا کیا میرے پاس اپرچونٹیز ہیں, اور مطلب ان دا نیکسٹ 5 years, اور اب تو 5 year اسپین بہت لمبا ہو گیا, ان دا نیکسٹ 2 years, 5 years and 10 years maybe, and then longer, where do I see myself, what are going to be the skills of the future, کہ میں وہاں کیسے فٹ ہوں گا. میں یہ نہ بس اپنے اس میں ہوں کہ ابھی میں ٹھیک ہوں, آگے مطلب ڈپینڈنگ آن آپ کی ایج کیا ہے, آپ نے اپنی یوتھ کی بات کی تھی, you're going to have families, you're going to have things that need to be sustained. تو ایک میرا جو بیک گراؤنڈ ہے شاید وہ ہے فریم ورک, انٹرپرائز رسک مینجمنٹ فریم ورکس. اب ایک فریم ورک بنائیں کہ ویئر ایم آئی رائٹ ناؤ, وٹ ایم آئی ڈوئنگ, ویئر ڈو آئی نیڈ ٹو بی, اور اس کا پاتھ کیا ہے. اور پاتھ جو ہے بہت کافی مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایزی ہو گیا, کیونکہ in today's society ignorance is a choice. In today's access to information, availability of information, nobody can now say I do not have access, right? So اور پھر جیسے ہم نے بات کی ہے کہ the digital presence is so important, اور اس میں مطلب بڑی سوفسٹیکیشن آتی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے اب جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہاں تک کہ آپ کو اتنا کانشیسلی پرو ایکٹیولی اس کو مطلب مینج کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ اگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ میں نے ریزومے بھیجی مجھے کوئی آیا نہیں جواب, right, I send 80 resumes out, مجھے کوئی جواب نہیں آتا. وہ کیونکہ کمپنیز نے بھی آگے اسٹریم لائن کرنے کے لیے مطلب بارڈس یہ وہ لگائے ہوئے ہیں جو بیسکلی دے سرچ the resumes for keywords,
رائٹ. اگر ایک جاب اپلیکیشن ہے اس میں کچھ اسپیسیفک اسکلز مانگی ہوئی ہیں جو بھی ہیں, تو جب ایک کمپنی کے اندر وہ اپلیکیشنز آئیں گی تو دے آر لوکنگ ایٹ دا ریزومز اینڈ سیئنگ اوکے اس میں سے 1000 آئی ہیں, اب یہ 20 میں سے ریلیٹیو اسکلز ہوں گی کیونکہ انہوں نے وہ ٹرمینالوجی یوز کی ہوئی ہے جو ہمیں چاہیے, رائٹ. تو مطلب ایک بہت کیئرفلی مینج پروسیس اب ہو جاتا ہے کہ یو ریئلی ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی فار یور کہ آپ کیا چاہ رہے ہو, کیا کرنا چاہ رہے ہو, اسے کیسے مینج کرنا ہے. تو یہ ایوری تھنگ از چینجنگ. اب نیسسری نہیں ہے کہ یو نو سو مینی آف مائی بگ کانٹیکٹس ماشاء اللہ جن کے ساتھ ہم پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں, سب کچھ وہ آن لائن ملے ہوئے, ابھی تک میں پرسنلی ملی نہیں ہوئی, رائٹ. سو وہ جو ایک نیٹ ورکنگ کا کانسیپٹ تھا کہ آپ نے ایک کہیں ایونٹس میں جانا ہے, یہ وہ that's changing. You can do really good networking online. Find mentors on بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر ریلیشن شپ کو ایسے نہیں اپروچ کرنا چاہیے کہ یہ مجھے کیا دے سکتی ہے, what is in it for me. Sometimes just having مطلب کوئی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ میں نے پروجیکٹس پریزنٹ کیے ہیں, انہوں نے نہیں کہا کہ میں کروں گا تمہارے ساتھ یا کروں گی تمہارے ساتھ آسفا, لائک اینڈ ریئلی گڈ پروجیکٹس, لیکن ان کی وہ جو تھوڑی سی فیڈ بیک بھی تھی نا میرے لیے, ایک تو یہ کہ اتنی مطلب رسپیکٹ کہ انہوں نے آپ سے بات ہی کی ہے, اور پھر سیکنڈ یہ کہ مطلب جو ان کی فیڈ بیک ہوتی ہے نا, if you're listening اب مینٹورشپ کا یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت لوگوں کو مطلب تنگ کریں کہ بھئی یہ وہ, جو صحیح when we listen بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ گلین کر لیتے. اور مجھے تو میں پروجیکٹ سکھاتی ہوں, وہ یہی نہیں کہتے کہ تم پاگل ہو, تو وہی بہت بڑی ایک فیڈ بیک ہے. they didn't say you're crazy, they said you have a good project, لیکن یہ ہمارے لیے اس وقت صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو مینٹورز ڈھونڈنا نا بہت ضروری ہے. مینٹورز کین بی all shapes, form and sizes. they don't مطلب یہ نہیں کہ آپ نے specific format اس کی کرنی ہے. Lots of mentors available out there. Is that hopefully helpful? Yes, it's very helpful. اور واقعی میں آپ نے بہت یہ صحیح بات کی ہے کہ آج کل کے دور میں ہمیں ایک تو مینٹر تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو مینٹر ہے اس کو ہر وقت تنگ کرتے رہیں, بلکہ آپ کو اس کی جو گیسچرز ہوتے ہیں اور اس کی جو سائلنس ہوتی ہے اس سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے ایک اور جو بات بہت زبردست کی ہے کہ جو پریزنٹ ورلڈ ہے اس میں اس میں ہمیں جو ہے وہ جو فیلئر ہوتا ہے وہ ایکچولی ہمارا جو کامیابی کی طرف ہوتا ہے ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اور جب ہم فرض کریں کہ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی ہم پرپوزل لکھ رہے ہیں اور ہم وہ پرپوزل کسی کو بھیجتے ہیں اور وہ ہمارا پرپوزل ریجیکٹ ہو جاتا ہے, لیکن جو ان کی طرف سے جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے وہ اصل میں ہمارے لیے ایک چانس ہوتا ہے کہ ہم اس فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو, اپنے پروجیکٹ کو اور اپنے خیالات کو امپروو کریں. اور وہی جب ان کو ہم اپنے خیالات میں اور اپنی پرسنالٹی میں اور اپنے پرپوزل میں انکارپوریٹ کرتے ہیں تو وہ نیکسٹ ٹائم ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بن جاتا ہے. تو یہ واقعی میں ایک بہت زبردست آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ ادھر ریز کیا ہے. تو کائنڈلی اب یہ بتائیے گا کہ جو پریزنٹ ورلڈ ہے جس میں ہر طرف جو ہے وہ نا امیدی ہے, اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر شاید ہم بزنس کی باتیں کر رہے ہیں, ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس سب کے پیچھے کون ہے, کیا ہے, رائٹ. ایک ہمیں یقین ہے نا کہ کوئی ایک خدا ہے, کوئی ایک ہائر پاور ہے, ایک سپر انٹیلیجنس ہے. ہم اپنی باڈی کا ہی سوچتے ہیں تو میرے خیال there is I think 60-70 trillion cells in our body جو ایک پرفیکٹ ہارمنی میں کام کرتے ہیں. اور جو آپ اب میں تو I'm very deep into learning about the self and stuff, the mind as well as everything else. تو میرا ایک ٹاپک ہے وہ ہے bridging facts, 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 science, spirituality and who we are. Because ہمیں اس وقت یہ ڈیوسٹیشن اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ ہم اس سے گزر رہے ہیں, رائٹ. لیکن میں اپنے بیٹے سے ابھی بات کر رہی تھی, ہم یہ پیلسٹائن کی بات کر رہے تھے کہ کتنا مشکل, مطلب he's very upset کہ کیا ہو رہا ہے.
تو میں نے کہا دیکھو مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے سے پہلے آئے ہیں جنہوں نے یہ مشکلیں گزاری ہیں تو ہم ادھر ہیں جہاں ہم ہیں, رائٹ. سو ایک تو یہ ہے کہ آئی ٹرولی بلیو, میں نے تو اب چھوڑ دیا شاید, کہ میں کہتی ہوں کہ کچھ میری زندگی میں ایسے نہیں ہوتا جو میرے لیے اس وقت اللہ کے نظریے میں سب سے بہتر ہے, رائٹ. Nothing happens in my life کیونکہ he is in control, he loves us. مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز چاہے کہ جو this is not the best thing for us, right. تو جب آپ وہ ایک اسے لے لیتے ہیں نا تو آپ ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشکل ہوتی ہیں سمجھنی. جب آپ ایک آپ کا کوئی ایک عزیز گزر جاتا ہے, کوئی مطلب کچھ تو عمر کی وجہ سے گزرتے ہیں لیکن کچھ ٹریجک چیزیں بھی ہوتی ہیں, رائٹ. لیکن یہ کہ وی ہیو ٹو لک بیونڈ دیٹ کہ مطلب تو جب آپ اس میں آ جائیں نا تو آپ کو یہ ٹریجڈی نہیں لگے گی. کیونکہ میں آپ کو ایک ہی سمپل سا بتا دوں کہ جو ہمارے کرنٹ ویز تھے 9 to 5, آپ نے لوگوں کو گھر آفس میں بٹھایا ہوا ہے, مطلب ان کے باقی ساری چیزیں جو سب سے ان کا مہنگا ایسٹ ہے گھر ان کا, جو وہ سارا دن ضائع ویران پڑا ہوا ہے, آپ نے 9 to 5 بٹھایا ہوا ہے. جو سب سے ایکسپینسو ریئل اسٹیٹ ہے ٹاؤن میں اس میں آپ کی آفس بلڈنگز ہیں. It doesn't make sense, right? You know, so there's so many things. I think even education has to be completely matlab rethought of کہ کیسے ہم اسے ڈلیور کرتے ہیں. So مطلب جو ہمیں اور ای کامرس, رائٹ, ای کامرس جو ہمارا شفٹ ہو رہا تھا آہستہ آہستہ, وہ کووڈ نے, اور کووڈ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں چائنا یہ وہ ہے, کووڈ کا ہاتھ کس کا ہے پیچھے؟ Nothing happens without God's will. Nothing happens without God's will, right? تو جو ہم نے چیزیں کرنی تھی نا وہ ہم بہت آہستہ آہستہ کر رہے تھے. ہماری جو ایک آپ سمجھ لیں کہ لائف سٹائل ہے ہماری, جو they had outpaced our technological advancement. کیونکہ it does not make sense. یہاں بھی ہم والمارٹس کو دیکھیں, جو بڑے بڑے اسٹور ہیں وہ چھوٹے شہر لگتے ہیں شاید, مطلب they look like little cities. لوگوں کے لیے گھروں کی جگہ نہیں ہے, گھر اتنے مہنگے ہیں کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. Yet all these places are like small cities, there are stores, fixed overhead cost آپ سوچیں ان کی کتنی ہوتی ہے, آفس بلڈنگس کی کتنی ہوتی ہیں. یہ جو ساری inefficiencies ہیں نا, inefficiencies جو ہیں, we are paying for that. We are paying by having to work 2 jobs, by having, کیونکہ ان کے خرچے جو ہیں بزنس نے پاس along تو کرنا ہے نا, کس نے پے کرنا ہے؟ کنزیومر نہیں پے کرنا ہے, رائٹ. تو وہ پے کرنے کے لیے ہم ڈبل جابس کر رہے ہیں, رائٹ. مورگیجز ہماری اتنی بڑی ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سک رہے. تو یہ جو تھا نا, بچے وی آر ٹائم اسٹاروڈ, بچے ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, بیبی سٹرز کے پاس پڑے ہوئے ہیں. سو دس واز ناٹ سسٹینیبل. This was environment کا جو ہم نے حال کر دیا ہے, right? مطلب this was not sustainable. So COVID has, I say there are lots of gifts of COVID. Governments, businesses, the individual, we all have to start working together to design a new future where nobody gets left behind. اور ہر ایک کی جو ایک بیسک پرسنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایک ڈگنیٹی کی لائف ہم لیڈ کر سکیں, رائٹ. دیٹ از ناٹ جسٹ این انڈیویجولز ریسپانسبلٹی اینی مور. جب ہم جو ہماری انفیشنسیز ہیں, گورنمنٹس کی انفیشنسیز, ساری انفیشنسیز جو ہیں, مطلب میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو دے دوں, آئی نو ویئر لائک ٹائم. یہاں نا مطلب کینیڈا میں بیسکلی جن لوگوں کی جابس نہیں تھی, جو بھی گورنمنٹ نے انہیں سپورٹ دی, فائنینشیل سپورٹ, رائٹ. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیسک انکم ہونی چاہیے, جب لوگ ایون نارمل ٹائمز میں ہونی چاہیے. تو سارے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. لیکن جب ہم دیکھیں نا, کچھ انالیسز ہے جو کہتی ہے کہ گورنمنٹ, کینیڈا گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ میں بی کہ 80 یا کچھ ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, I don't know if that number is exactly right, but there's lots of programs جو in different ways are supporting people financially for different reasons. جب آپ ان سب کو اکٹھا کرو نا, ان کا انفیشنسی جو ڈپلیکیشن ہے سب کچھ نکالو نا, there will be more than enough money to look after those جو اپنا نہیں خیال رکھ سکتے, چاہے ویسے کچھ فزیکل پرابلمز ہیں یا جابس کی ایشوز ہیں. سو آئی تھنک کہ ایک نیا مطلب there a new
we are going into a new world. We should not be hopeless. We should be hopeful. And उस नई economy में कैसे पाकिस्तान में तो यार I say कि Pakistan is the best kept secret. 220 million से plus लोग, एक जो हमारा Ontario है ना जिस province में रहती हूँ, वो मेरे ख्याल पाकिस्तान उसका 2/3 size है शायद. I hope that's right. But you know, यहाँ हमारी पूरे कनाडा में 30 million की population है, 30 plus million. We have 200. आप कोई चीज बना के बेचना शुरू कर दो, you have a ready internal economy. अब हमने ये देखना है कि उस internal economy को हमने कैसे world class बनाना है. तो वो I think we finally have leadership. अल्लाह का शुक्र है कि that is doing the right things. और उसके अलावा we cannot just leave it up to the governments individually. We need to all start acting, not just for ourselves but for everybody. Like, you know, आपका neighbor भूखा नहीं सोना चाहिए ना. Our neighbor should not be sleeping hungry. So it just comes back to the individual again as well. जी बिल्कुल, ये जो आपने बात किया मेरा ख्याल है कि हमारे इंटरव्यू का एक क्रक्स है और एक मगज़ है कि हमारे ऊपर जो भी वक्त आता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए सबसे बेस्ट वक्त होता है. तो ये मेरे ख्याल में हमारे इंटरव्यू का आप कह लें कि सेंट्रल पॉइंट है. और आपने जो एक और बात की कि जो बाज़-औक़ात जो हमारे ऊपर जो मुसीबत आती है वो भी हमारे लिए रहमत साबित होती है. जैसे कोविड आया तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट्स हैं, जो लोग हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है, उसने ये सोचना शुरू किया है कि अब हमें जो है अपनी जो हैबिट्स हैं और अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है. तो ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है. एक जो पॉइंट बस मैं आपसे जानना चाहूँगा और उसके बाद आपके जो है ये फाइनल वर्ड्स लेंगे और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपका इतना ज़्यादा जो है वो टाइम मैंने ले लिया है. तो काइंडली ये बताइएगा कि आपने एक बात की थी कि जो मेंटर है ना वो आजकल बहुत ज़रूरी है. तो मेंटर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि वो हमारी मेंटरशिप करे? कि मोटिवेशन ये पर्सनल भी हो सकती है, बिजनेस रिलेटेड भी हो सकती है. मुझे तो ये है कि मेरा सबसे बड़ी बात है, मैं कहती हूँ कि मैंने कायदे आज़म को स्टडी करना है. I want to study. So we have so many mentors that have come before us that may not be there. मतलब उनकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं ऐसी जिनको हम मतलब स्टडी कर सकते हैं. और मैंने इंशाल्लाह मेरा गोल है कि that is what I want to do. So उसके अलावा ये है कि आप इर्द गिर्द अपने देखें, who inspires you? Who inspires you? People inspire you for different reasons. You know, they could be social, they could be business, they could be whatever. कौन आप किसको आप सुनते हैं और कहते हैं wow, this is somebody, you know, and then आप कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई करें. हो सकता है maybe some may be in, you know, the health, some may be in business, some may be in social, जो भी आपकी हैं. लेकिन who inspires you? And then, you know, go after. एक तो हमारे लोकल लेवल पे भी बहुत सारे मेंटर्स होते हैं ना जिन्हें हम देखते नहीं है सही तरह कि हम इनसे क्या क्या सीख सकते हैं. अब हम छलांगे मारते हैं कि हमने मतलब प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है तो ही कैन टॉक टू एवरीबॉडी, यू नो. लेकिन ये है कि मतलब एक तो ये आप देखें कि यू नो हु हैज, कौन से हमारे हीरोज थे जिन्होंने कुछ कर दिया. मतलब जो पाकिस्तान की हमारी कहानी है वो कोई छोटी कहानी नहीं है, किस तरह ये हुई है. एंड यू नो वी अंडरस्टैंड कि ही वाज द टॉप लॉयर यू नो ऑफ इस टाइम के. मतलब मैं उनके देखना चाहती हूँ कि यू नो who was this man that you know created this beautiful country for us. और ये नहीं कि उस वक्त struggles नहीं थी, उस वक्त मतलब कितनी sacrifices लोगों की हुई हैं. फिर ये कि अपने इर्द गिर्द देखें who inspires you, go spend some time and do not have expectation के मुझे इससे कुछ
نیٹورکنگ یہ وہ سب, آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت سارے ایسے کانٹیکٹس ہیں میں سالوں سے ہم انہیں جانتے ہیں, ابھی تک کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہوئی, یو نو. And but it's okay, it's great to have good people in your network, right? تو ارد گرد اپنے دیکھیں اور پھر بڑے لوگوں کو دیکھیں کون آپ کو انسپائر کرتا ہے, پھر ان کو اسٹڈی کریں, رائٹ. اور اس جرنی میں جب آپ چلتے ہیں نا, شاید تو خود ہی لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. آپ ایک کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں, آپ کو راستے میں 10 مل جائیں گے, کیونکہ you know there's lots of great people around, I think, doing good things. But there's something I'm working on called the Return on Humanity Framework. There's a bunch of things I'm working on, لیکن یہ ہے کہ اس میں نا مطلب ابھی آگے بہت سارے ہم نے مطلب کام کرنے ہیں, بہت سارے ساتھ لوگ جڑنے ہیں اس کی وجہ سے, لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک ویژن ہونا ضروری ہے, کلیئر ویژن, اور پھر بس یقین کہ you know whatever you want is there, God is there. So mentors are easy to find. اب شروع کریں. جی بہت شکریہ, اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت زبردست انٹرویو رہا ہے, اور آپ کا جو 40 ایئر پلس جو ایکسپیرینس ہے وہ واقعی میں آپ کی باتوں سے نظر آ رہا تھا, اور آپ کا جو ایک ایک جملہ ہے وہ میننگ فل تھا, وہ یوزفل تھا, اور اس میں ایک پوری ہسٹری تھی. تو بڑا مزہ آیا اور بڑا انجوائے کیا اور بڑا لرننگ کی آپ کے ساتھ انٹرویو سے. مجھے امید ہے کہ میری آڈینس نے بھی آپ سے کافی لرننگ کی ہوگی. تو لاسٹ پہ آپ جو ہے وہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے پاکستان کی, اس کے لیے آپ کیا پیغام جو ہے وہ دینا چاہیے؟ میں ڈریم کریں, ڈیئر ٹو ڈریم, اور مطلب اپنے لیے یو نو ہم سوچا کرتے تھے کہ یو نو کہ جیسے محنت تو ہے, I'm not saying محنت, لیکن یو نو کہ ایک جو سفرنگ ہوتی ہے اس میں شاید کوئی ایک بڑا وہ ہے کہ ایک بیج ہے of honor. No, you know, get inspired, find mentors, find digital mentors. Most of my mentors are digital mentors, okay? So, you know, they don't even know I exist, okay? So, become fearless, dare to dream, and then believe that jo bhi aap chahte ho wo bas it is just on the other side of, they say, your comfort zone. And everything is possible, anything and everything is possible. And shayad main ek second leke main thoda sa aapka, I want to tell your audience that, you know, jis tarah humne connect kiya, right? And the one thing is, so I'm very proud of you, great work you're doing on your thesis, matlab, you know, matlab what you're working on. I don't believe in genetically modified GMOs, but there may be a way to do good things. You know, with everything we can do good or we can do bad, right? So the work that you're doing is really important, and you know, keep working on it. The other thing, you know, I found with you, and I found with you know, I find like jo aap ek messaging dilana cha rahe hain ki ek become teachable and coachable. We all think we know everything, right? You know, we do. I'm sorry, we know. Lekin jab aap ek you know, they say we have one mouth, two ears, right? Jab hum sunna shuru kar dein, or you know, you become sort of, aap mentors to dhoondenge, lekin agar humne unki baat sunni nahi to uska kya fayda? So becoming humble, becoming teachable and coachable is very important. Uske alawa, become fearless, dream and believe in your dreams and just move forward. Uske baad jo kya hona hai, kaise hona hai, uski hamari concern nahi hai. There's someone up above who's in charge of making that happen. جی بہت شکریہ. اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنا انٹرویو ختم کریں گے, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اور واقعی میں یہ آپ کی گریٹنس ہے اور آپ کی جو ہے وہ ویلکمنگ نیچر ہے کہ آپ نے, جب میں نے آپ کو اپروچ کیا تھا فرسٹ ٹائم تو آپ نے مجھے رسپونڈ کیا, اور یہ سوشل میڈیا کی پاور ہے کہ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئی ہیں اور میں پاکستان میں بیٹھ کے میں نے آپ کو اپروچ کیا, آپ نے مجھے پازیٹیو رسپانس دیا, اور پھر ہماری جو ہے اسی طرح پھر جو کنیکشن ہے وہ بڑھا, اور آج یہ ممکن ہو سکا ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کا انٹرویو کر سکوں اور آپ کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکوں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم بھی جب میں آپ کو اپروچ کروں گا اور آپ کے پاس اویلیبلٹی ہوگی, ٹائم ہوگا,
تو ہم کسی دوسرے ٹاپک کے اوپر جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو شاہد. اللہ حافظ. خدا حافظ اللہ حافظ everyone.